دل کی یہ آرزو ہے، دل کی یہ آرزو ہے، سرکار آتے جاتے آرزو ہے، سرکار آتے جاتے، سرکار آتے جاتے، میں آپ کو سناؤں، میں آپ کو سناؤں، اشعار آتے جاتے۔ میرے آقا جب آئے اس روئے زمین پر تو زمین نے بھی فرش سے کہا کہ اب تک تو ڈینگے مارتا تھا، اب تک تو کرتا تھا، لیکن دیکھ اللہ نے آخری نبی کو میرے پاس بھیج دیا۔ دیکھ، تو جب اتنا کہا تو آسمان نے زمین کو سلام کہہ دیا کہ تجھے سلام ہو، تیرے پاس ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے کہ وہ پل بھر میں چاہے تو میرا بھی سفر کر سکتا ہے۔ اور معراج کی رات ہوا کیا؟ یہی ہوا۔ بہرحال میں پیدائش کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دارِ گیتی میں تشریف لائے تو اس سے قبل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا تھا اور مجھے سناتا تھا آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گود میں انبیاء کا سردار آنے والا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب دوسرا مہینہ گزرا تب بھی ایک نبی آئے اور انہوں نے یہ مجھے سنایا، تیسرا مہینہ گزرا اسی طریقے سے، کہتی ہیں وقت گزرتا گیا اور نبی کی آمد ہوتی رہی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب میں اپنے گھر سے دروازے سے نکلتی ہوں، جب راستوں پر پتھر دیکھتی ہوں تو پتھروں سے گویا یہ آواز آ رہی ہے، آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گود میں سرکار تشریف لانے والا۔ کوئی کہے کہ انسان بولے تو مان سکتے ہیں، انسان بولے تو مان سکتے ہیں آمنہ تجھے مبارک ہو، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں راستوں سے گزرتی تھی تو پتھر کہتے تھے کہ اے آمنہ، اے نبی کی ماں تجھ پر سلام ہو، اور جب پیڑ پودوں کے پاس سے گزرتی تھی تب بھی یہی صدائیں آتی تھی، آمنہ تیری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آنے والا بلکہ نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، آمنہ تجھے مبارک ہو۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں پانی لینے جایا کرتی تھی تو کنویں میں بہت زیادہ اس زمانے میں بھیڑ رہا کرتی تھی اور میں سب سے اخیر میں پہنچا کرتی تھی، اور معاملہ یہ ہوتا کہ رسی اور ڈول کم ہوا کرتے تھے تو پانی نکالنے میں زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی اور لائن لگانی پڑتی تھی، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جب میری گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ابھی بظاہر روئے زمین پر تشریف نہیں لائے بلکہ میرے شکم مبارک میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں کے قریب جاتی اگر رسی اور ڈول نہ ہوتا تو جیسے ہی میں کنویں کی طرف دیکھتی تو کنواں پانی اچھالتا اور پانی اوپر کی طرف آتا اور میں پانی لے کر گھر چلی آتا۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو فرماتی ہیں میرے گھر میں تھوڑی سی تیل نہیں تھا کہ میں اپنے گھر میں کوئی چراغ جلاؤں جس سے روشنی ہو جائے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ فرماتی ہیں اچانک میں دیکھتی ہوں میرے گھر کی دیوار پھٹ گئی۔ یہ میں نے جمعہ میں یہ باتیں بیان کی ہیں، لیکن آمد رسول جشن میلاد النبی کے موقع پر یہ موضوع دیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ میں شروعات بیان کر رہا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کی دیوار پھٹی اور 3 عورتیں ظاہر ہوئی، ان کے قد اتنے لمبے تھے جیسے کھجور کے درخت۔ تو میں نے ان آنے والوں سے پوچھا کہ اس وقت میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے کہ جس سے میں تمہیں پہچان سکوں، لیکن اے آنے والیوں بتاؤ تم کون ہو؟ تو پہلی کہتی ہیں میں حضرت حوا ہوں، دوسری کہتی ہے میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، تیسری کہتی ہے میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہوں۔ آمنہ
تجھے مبارک ہو تیرے گود میں آخری نبی تشریف لانے والا. اور کہتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہی قریب تھا کہ ایک عورت میرے نگاہوں کے سامنے نمودار ہوئی. اتنا روشن اس کا چہرہ، اتنا اس کے چہرے میں نور تھا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنت کے حوروں کی سردار ہوں. اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، اس نے دودھ کا پیالہ مجھے دیا اور میں نے دودھ کا پیالہ پیا. اور فرماتی ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ پیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش شروع ہو گئی. تو پہلے کے زمانے میں جب بچے پیدا ہوا کرتے تو دائیوں کی ضرورت پڑا کرتی تھی. ایک دائی تھی جو وہاں حضرت آمنہ کے پاس تھی. وہ فرماتی ہے کہ آج تک کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پہلے ناپاکیاں نکلتی تھی، اس کے بعد بچہ آتا تھا. لیکن محمد عربی یہ ایک ایسا بچہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو کوئی ناپاکی پیدا نہ ہوئی، بلکہ یہ ایک انمول نگینہ ہے. اب تک آمنہ کے گھر میں کوئی نور نہ تھا، اب تک آمنہ کے گھر میں کوئی چراغ روشن نہ تھا، اندھیرا تھا. لیکن یہ ایسا بچہ ہے کہ جیسے ہی یہ پیدا ہوا پورا کمرہ نور سے منور ہوتا نظر آیا. ابھی تو بریلی کا امام نظریہ دیتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. اب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بچوں کا پال پوشن وہاں نہیں ہوا کرتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں اتنی زیادہ بیماریاں آیا کرتی تھی مکے میں کہ لوگ اپنے اولادوں کو ان بیماریوں سے بچانے کے لیے دائیوں کو دے دیا کرتی تھی، نوکرانیوں کو، کہ تم لے جاؤ انہیں پالو پوشو اور بیماریوں سے محفوظ رکھو. تو جب دائیاں آئی لینے کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ نہ جانے کتنی دائیاں آئی اپنے اپنے سواریوں میں، اور انہی دائیوں کے گروہ میں حضرت حلیمہ آئی. اور آپ کی اٹھنی بڑی لاغر اور کمزور تھی. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں سب سے پیچھے پہنچی. اب تک جتنے بڑے بڑے لوگوں کے بچے تھے دائیاں لے کر چلی جا رہی ہیں، دائیاں لے لی. میرے حصے میں کوئی بچہ نہ بچا، بلکہ یہی ایک غریب گھر کا بچہ جو آمنہ کی گود میں تھا، کوئی اور نہیں تھا بلکہ نبیوں کا سردار تھا، امت کا غمخوار تھا. اور یوں فرماتی ہے کہ پہلے مجھے کہا گیا کہ حلیمہ سعدیہ یہی ایک بچہ ہے، تو اسے لے جا، تیری قسمت جاگ اٹھے گی. حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں آگے کی طرف بڑھ گئی اور چاروں طرف میں نے نظارہ کیا اور چاروں طرف سے مجھے یہ پتا چلا کہ کہیں کوئی بچہ نہیں بچا. جتنے بچے تھے بڑے بڑے لوگوں کے وہ دائیاں لے جا چکی ہیں. حضرت آمنہ حضرت حلیمہ کہتی ہے اگر میں تنہا لوٹتی، اگر میں اکیلے لوٹی تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی. تو میں نے اپنے شوہر سے کہا ایسا کیا جائے اسی غریب گھر کے بچے کو لے لیا جائے، بھلائی یہ پال پوشن کا کوئی قیمت نہ دے گی، لیکن میں چاہتی یوں ہوں کہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں. تو آپ کے شوہر نے اجازت دے دی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں حضرت آمنہ کے آنگن میں پہنچی، حضرت آمنہ کی آنگن میں پہنچی، چوکھٹ پہ پہنچی ہوں تو حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ آخر تمہیں آنا پڑا، آؤ تم آؤ، جب تمہارا استقبال ہے خیر مقدم ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضرت آمنہ کی بارگاہ میں آئی ہے، آنے کے بعد عرض کرتی ہے کہ اے خاتون اپنا بچہ مجھے دے دو، تمہارا بچہ لیٹا کہاں ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے، جاؤ تم اور جا کر کے بچے کو پالنے سے اٹھا لو. ابھی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میری نگاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہ پڑی تھی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں پالنے کے قریب گئی آپ کے چہرے پر چادر ڈھکا ہوا تھا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جیسے میں نے دیکھا آپ کے چہرے پر چادر ڈھکا ہوا تھا اور جیسے ہی میں نے اس چادر کو ہٹایا میں نے چہرہ دیکھا، میرا دل خوش ہو گیا کہ آج تک میں نے نہ جانے کتنے حسیناؤں کے بچوں کو دیکھا تھا، آج تک میں نے نہ جانے کتنے خوبصورت بچے دیکھے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا کہ جب میری نگاہیں پڑی تو میری آنکھیں دیکھتی ہی رہ گئی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ نبی آخر الزمان ہے جو تشریف لائے ہیں روئے زمین. جب میں آئی تھی تو میری گھٹنی کمزور تھی. واقعہ تو بڑا لمبا تھا، میں مختصر میں بات کرنے لگا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، 20 منٹ ہو چکے ہیں، 10-20 ہو چکے ہیں. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے بچے کو لیا، لینے کے بعد جب میں وہاں سے رخصت ہوئی اب تک میری گھٹنی کمزور تھی، اب تک میری گھٹنی لاغر تھی. ہر کوئی میرے
سے چلی تھی تو سب سے پیچھے چلی تھی، اور میرے قافلے کی جو عورتیں تھیں وہ سب سے آگے جا رہی تھی، لیکن اس بچے کے قدموں کی برکت یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ جیسے ہی بچے نے اس اونٹنی پر قدم رکھا، اللہ نے اس اونٹنی کو وہ تیز رفتار عطا کی، کہتی ہے میں قافلے کے آگے نکلتی نظر آ گئی، اور فرماتی ہے ایک مقام آیا، مجھے پیاس کی شدت ہوئی اور میں پیاس کی شدت کی وجہ سے اس مقام پر کھڑی ہو گئی، اپنے اونٹنی کو کھڑی کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیے ہوئے میں کنویں کے قریب پہنچی، ایک خاتون تھی جو کنویں کے پاس رو رہی تھی، جب وہ کنویں کے پاس رو رہی تھی تو میں پہنچی اور میں نے کہا خاتون مجھے بڑی تیز کی پیاس لگی ہے، اگر تو رسی اور ڈول رکھی ہو تو مجھے دے دے تاکہ میں پانی کے چند قطرات نکال کر اپنی پیاس بجھا لوں، اپنے اس بچے کی پیاس بجھا دوں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اس سے پہلے تو میں رسی اور ڈول کے انتظام کے ساتھ آئی تھی اور میں نے رسی اور ڈول ڈالا ہی تھا، اور اے خاتون آنے والی جس طریقے سے تو نے اپنے بچے کو گود میں رکھا ہے اسی طرح ایک چھوٹا سا بچہ میں بھی لے کر کے آئی تھی، اور میں نے کنویں کے کنارے پر اس بچے کو لیٹا دیا، اور جیسے ہی رسی اور ڈول میں نے کنویں میں ڈالا ہے میں پانی نکالنے میں مشغول تھی، میرا بچہ پلٹی مارا اور پلٹتے ہوئے اس کنویں میں گر گیا، اور جب میرا بچہ اس کنویں میں گرا تو میری جان نکل گئی اور میرے ہاتھ سے رسی اور ڈول نیچے کنویں میں گر گئی، اب میرے پاس کوئی رسی اور کوئی ڈول نہیں ہے، اے خاتون مجھے معاف کرنا میں تیری مدد نہیں کر سکتی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ بیگم تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اب تک میں آئی تھی تو کمزور اونٹنی لے کر آئی تھی، لیکن اس کے قدموں کی برکت یہ ہے کہ میں قافلے میں سب سے آگے ہو گئی، اور یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے رسی اور ڈول کی ضرورت نہیں ہے، ذرا یہ بتا کیا تجھے بچہ چاہیے، کیا تو گود میں بچہ لینا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے بہن اب کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیا تم کنویں میں کود کر اس بچے کو نکال کر دو گی؟ یہ تم ناممکن ہے کیونکہ میں ماں ہو کر کے اس کنویں میں کود نہ پائی، بچے کی محبت اور بچے کی ممتا مجھے بچے کی ممتا نے مجھے اس بات پر مجبور نہ کیا کہ میں اس کنویں میں کود جاؤں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بچہ تیرے گود میں آ جائے تو بہن تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مسکرانے کی ضرورت ہے۔ بہن مسکرا، کیوں؟ جب تک میرا بچہ میرے گود میں نہیں آئے گا تب تک میں مسکراؤں گی نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب اتنا سنا تو حلیمہ سعدیہ نے کہا تو نہیں جانتی، نہیں مانتی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے؟ کہا نہیں مانتی۔ کہا اگر تیرے بچے میں کوئی ایسی عجیب تعجب والی باتیں ہو جسے دیکھ کر میں حیران ہو جاؤں تو ذرا دکھا دے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے آنچل میں اپنے دوپٹے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے دوپٹے کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کنویں کے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو کنویں کی طرف کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت کو یہ گوارا نہ تھا، اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہ تھا کہ محبوب کسی غمگسار کی مدد کرے، کسی مجبور کی مدد کرے اور پانی اچھلے نہ۔ یوں فرماتی ہے حلیمہ سعدیہ کہ میں جیسے ہی کنویں کے جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا پانی نے اچھال مارا، بچہ اوپر کی طرف آیا، بچہ اپنے ماں کے گود میں آ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے بہن تجھے مبارک ہو، تو نے اپنے گود میں جس بچے کو رکھا ہے وہ کوئی اور بچہ نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی سواری کہہ دیا جائے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو جب بچہ گود میں آیا تو مسکرانے لگی اور کہا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اور بھی سنے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں پھر وہاں سے لے کر چلی اور جب اپنے گھر آئی تو اس زمانے میں حال یہ تھا جب نبی میرے گھر تشریف نہیں لائے تھے تو
تو میرے گھر میں تیل نہیں ہوتا کہ میں چراغ جلاؤں، 7 دن گزر جاتے میرے گھر میں تیل کے قطرات نہ ہونے کہ میں چراغ جلاؤں۔ فرماتی ہے ایک رات آپ کے محلے کی عورت رات کی تاریکی میں کسی عورت کی نیند کھلی ہوگی، اس نے دیکھا کیا کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رات بھر چراغ جلتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ حلیمہ کے یہاں تیل کے لیے پیسے نہ تھے، تھوڑا سا بھی تیل نہ ہوتا کہ حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں چراغ جلا رہے، لیکن آج یہ حال ہے کہ 24 گھنٹہ حضرت حلیمہ کے گھر میں چراغ روشن۔ ایک عورت دیکھی، ایک دن دوسری عورت، ایک دن تیسری عورت، ایک دن چوتھی عورت، اور اسی طریقے سے محلے کی عورت دیکھتی گئی اور وہ یوں کہتی ہے کہ جب ساری عورت محلے کی دیکھ گئی تو اکٹھا ہو کر آپس میں مشورہ کی کہ اب تک حلیمہ سعدیہ کے گھر میں چراغ جلانے تک دیر نہ ہوتا، بات کیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ رات بھر چراغ جلاتی ہے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو یہ ساری عورتیں کہتی ہیں ایک دن ہم نے حلیمہ سے پوچھا، حلیمہ 7 دن تک تیرے گھر میں چراغ نہیں جلتے تھے، بات کیا ہے؟ تو تیل کہاں سے پابی اتنا کہ ہر روز 24 گھنٹے تیرے گھر میں چراغ روشن ہوتا ہے؟ حلیمہ فرماتی ہے میں کوئی چراغ روشن نہیں کرتی، آج بھی میرے گھر میں یہی حال ہے کہ 7 دن ہو جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، لیکن میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا۔ حلیمہ سعدیہ کیوں فرماتی ہے؟ تب عورتیں کہتی ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، اگر یہ سچ بولتی تو اگر یہ جھوٹ نہ بولتی تو پھر ان کے گھر میں روشنی نہ ہوگی۔ ایسا کرو آج رات میں ہم لوگ چھپ کر کے دیکھتے ہیں کہ حلیمہ چراغ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی۔ یہ عورتیں کہتی ہیں ہم آپس میں مشورہ کیے، رات بھر ہم لوگوں نے شب بیداری کی، کہتے ہیں حضرت حلیمہ کے گھر میں جب آدھی رات کا وقت آیا تو ہم حضرت حلیمہ کی چوری پکڑنے کے لیے حلیمہ کے گھر پہنچے تھے، اور پہنچنے کے بعد حلیمہ کے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا ہے، حلیمہ سعدیہ ڈر گئی، یہ شاید کوئی قرضدار قرض سننے کے لیے رات کے وقت آیا ہے۔ حضرت حلیمہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ساری عورتیں حیران و پریشان ہیں۔ پھر جب زیادہ کھٹکھٹایا حلیمہ فرماتی ہے کون ہو؟ کہا دروازہ تو کھولو، جب دروازہ کھولو گی تم کو پتہ چلے گا کون ہو۔ وہ فرماتی ہے کہ ابھی وہ اس وقت گھر میں نہیں ہے، اگر قرضہ دینے آئے ہو تو کل صبح کو آنا، رات میں وہ گھر میں نہیں ہے، بعد میں آنا۔ وہ کہتی ہے ہم گھر میں تمہارے قرضہ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ حلیمہ تیری چوری پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ حلیمہ فرماتی ہے میں نے کیا چوری کیا ہے؟ کہا دروازہ تو کھولو، دروازہ کھول دیا گیا، اور جب حلیمہ نے دروازہ کھولا تو دیکھتی کیا ہے؟ محلے کی ساری عورتیں اکٹھا ہے اور کہتی ہے حلیمہ آج تیری چوری پکڑی گئی، اب تک تو جھوٹ بولا کرتی تھی، تو کوئی چراغ نہیں جلاتی، تو کوئی چراغ روشن نہیں کرتی، تو کوئی چراغ نہیں جلاتی۔ حلیمہ کہتی ہے میں کل بھی کہتی تھی میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، میں آج بھی کہہ رہی ہوں میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، بات کیا ہے کہ تمہارے گھر میں روشنی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے تم میں سے ایک عورت آ جائے اور اندر جا کر چیک کر لے، اگر چراغ کہیں نظر آ جائے تو پھر حلیمہ کی گردن کاٹ دینا۔ جب اتنا کہا ایک عورت اندر تشریف لے گئی اور جانے کے بعد ادھر کو دیکھا کوئی چراغ نہیں، ادھر کو دیکھا کوئی چراغ نہیں، پیچھے طرف دیکھا کوئی چراغ نہیں۔ ایک کمرہ تھا، ایک روم تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ سو رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں ان کے پاس اس کمرے کے طرف وہ عورت بڑھنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، خبردار اس کمرے میں مت جانا، یہاں میرا بچہ سویا ہوا ہے، یہاں میرا بچہ لیٹا ہوا ہے، اور جن لوگوں نے میرے بچے کو دیکھا ہے آج تک وہ بار بار یہی کہتے ہیں حلیمہ میں اس بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں، خبردار میں تجھے اس بچے کو دیکھنے نہ دوں گی۔ وہ کہتی ہے ضرور تو اسی روم میں چراغ روشن کرتی ہے جس کے بدولت تیرا گھر پورا روشن ہوتا ہے، اور سن لے حلیمہ ہم چراغ جلاتے ہیں تو ہمارے گھر روشن ہوتے ہیں، لیکن تو ایسا چراغ جلاتی ہے کہ تیرے در و دیوار روشن نظر آتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے اب بھی تجھے نہیں ماننا ہے تو لے میں دروازہ کھولتی ہوں، اندر چلی جا لیکن اپنے آپ کو سنبھال لینا۔ وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے، اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روم میں وہ داخل ہوتی ہے، بارنے میں دیکھتی ہے ایک بچہ لیٹا ہوا ہے، آگ
ہی میں نے چادر کو ہٹایا دیکھتی کیا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ جس کی روشنی سے حلیمہ کے در و دیوار چمکتے نظر آ رہے ہیں. حضرت حلیمہ کے در و دیوار چمکتے نظر آ رہے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میری نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی میں بے ہوش ہو کر گر پڑی. حلیمہ سعدیہ باہر آتی ہے. آنے کے بعد کہا اب تو تجھے یقین ہو گیا کہ میں کوئی چراغ نہیں جلاتی ہوں. تب محلے کی عورتوں نے کہا کہ اے باہر جا کر کے مکے جا کر کے بیٹا اور بیٹیاں لانے والوں پرورش کرنے والوں تم بھلا ہی اچھی بیٹیاں اچھے بیٹے لا کر پرورش کر رہے ہو لیکن حلیمہ سعدیہ جو بچہ لے کر آئی ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ ان کو تو یوں کہتے ہیں کہ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ سدرہ پر جبرائیل امین یوں انتظار کرتے ہیں کہ رب کوئی کام دے دے اور ہم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. بے نگاہ یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے رہے جبریل سدرہ چھوڑ اتنا خوبصورت بچہ. یہ ہے میرے حضور تمام حسینوں میں خوبصورت بہتر عظیم الشان. میرے دوستو ہم اسی نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے بس محدودی کی محفل سجاتے ہیں جلسوں کی محفل سجاتے ہیں میلادوں کی محفل سجاتے ہیں اور یہ بتاتا آپ کو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اعضاء لاجواب تھے. ہر اعضاء لاجواب تھے. میاں ہمارے باپ کے پسینے میں تو بدبو ہوتی ہے ہمارے باپ کے پسینوں میں تو بدبو ہوتی ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ وہ پسینہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دور چلے جاتے اور کہیں چلے جاتے تو ہم کسی سے آپ کا پتہ نہیں پوچھتے تھے بلکہ جن گلیوں سے خوشبو آیا کرتی تازہ ترین خوشبو آیا کرتی ہم جان جایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرے ہیں. نبی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے آسیو تھام لو دامن ان کا یہ نہیں ہاتھ چھٹکنے والے سنیوں دن سے مدد مانگے جاؤ بڑے پکتے رہے بھٹکنے والے. شان ہے میرے آپ کے والے مبارک کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کے والے مبارک ریسے مبارک کانوں تک ہوا کرتے تھے تو گویا یہ یوں اشارہ کرتے تھے کہ جب تمہاری کوئی فریاد نہ سنے تو آقا کے کان تمہارے فریاد سننے کے لیے اور کہتے جب کانوں تک ہوتے تھے جب کانوں تک ہوتے حضور کے بعد تو یوں اشارہ کرتے تھے کہ مومنوں آسیوں سرکار کے امتیوں کوئی تمہارا بوجھ قیامت کے دن اٹھائے یا نہ اٹھائے مدینے والے مصطفیٰ تمہارا بوجھ اٹھائے. اللہ اللہ اعلیٰ حضرت کے نظریات دیکھو کیا کہتے ہیں ریسے مبارک کو دیکھ کر اور یہ بال ایسا بال نہیں تھا بلکہ آج ہر کوئی بڑے بال رکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بڑے بال والے سو کر اٹھتے ہیں صبح کو ان کے بال بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کسی پرندے کے گھونسلے پر کسی چیل نے حملہ کر دیا ہو لیکن ہمارے آقا کے ریسے مبارک پر قربان جاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی نیند سے بیدار ہوتے تو آپ پر نیند کبھی طاری نہ ہوتی بلکہ یوں لگتا کہ کسی نے آپ کی آنکھوں میں سرما لگا کر سجا دیا ہو آپ کے بالوں کو سنوارا ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں میں سوارے ہیں تمہارے گیسو. ارے کسی کی گیسو کسی کے ماں سوارتی ہے کسی کے باپ سوارتے ہیں کسی کا بھائی اور کسی کے چچا سوارتے ہیں لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریسے مبارک وہ تھے کہ خود خدا پاک اپنے ہاتھوں سے نبی کے گیسو مبارک سوارا کرتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں میں سوارے ہیں تمہارے گیسو بھیگی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں بندہ کیسے پھول پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو
ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، دیر کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح آلش میں لٹاتے ہیں ستارے کے زور، صبح آلش میں لٹاتے ہیں ستارے کے زور، رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں محبوب ہوں نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت کرتے ہیں۔ دوستو